جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے لیے، نبی کی امتیوں کے لیے سکون کا باعث ہے۔ وہ کون سے کام ہیں جن کو آج ہم کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا لے سکتے ہیں اور سکون حاصل کر سکتے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسا شخص جو رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، بیوی نہیں اٹھتی اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اس کو جگا کے وضو کروا کے اپنے ساتھ کھڑے کرتا ہے، یا ایسی عورت جو رات نماز تہجد پڑھتی ہے، اپنے خاوند کو جگاتی ہے، نہیں جاگتا، پانی کے چھینٹے مار کے اٹھا کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیتی ہے، تہجد کی نماز ادا کرواتی ہے، اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحم فرمائے۔ نبی نے یہ دعا دی ہے۔ وہ کون سا کام ہے جو اس کو کر کے نبی کی دعا لی جا سکتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نضر اللہ امرا سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے، جو شخص نبی کی ایک حدیث کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے اور پھر اس کو آگے بھی پہنچاتا ہے۔ چھوٹا سا کام، مختصر سا کام جس کو ہم کر کے نبی کی دعا لے سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہم بارک لی امتی فی بقورہا، اے اللہ جو لوگ فجر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، جو فجر کے وقت اٹھ کے آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اے اللہ ان کے کاموں کے اندر برکت ڈال دے اور ان کے لیے اس وقت کے اندر برکت ڈال دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی دعا لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی دعا جو خزینہ ہے سکون کا، اللہ تعالیٰ دنیا بھی سکون والی بنائے، آخرت بھی سکون والی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔